بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورج اور چاند گرہن کے متعلق کچھ انفارمیشن دیں گے کہ سورج اور چاند گرہن ہوتے کیا ہیں، سائنٹیفکلی یہ چیز ممکن کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو زمانہ جاہلیت میں یا ابھی بھی جو نان مسلمس کے ان چیزوں کے بارے میں عقائد ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور پھر ہمیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں اس دوران کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کی۔ اگر آپ بات کریں سورج، چاند اور زمین کو، اگر ہم سائز کی مناسبت سے اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں تو سورج جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، زمین اس سے چھوٹا ہے، اور چاند جو ہے وہ سب سے اسمال سائز میں ہے۔ تو یہ کمپیریٹیولی ہمیں سائز جو ہے سب سے پہلے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مدار کے گرد چکر لگاتے ہیں، زمین بھی اور چاند بھی۔ تو یہاں پہ اب اس سکرین میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ جو چاند ہے وہ زمین کے گرد اپنے مدار میں چکر لگاتا ہے، اور پھر زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ پھر آپ کو یہ دونوں چیزیں دکھا دی گئی ہیں کہ جس طرح یہاں پہ یہ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ اس طرح جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اور اسی روٹیشنز کے نتیجے میں جب وہ علاقہ جو یا وہ جگہ جہاں سورج کے جو سامنے ہوتا ہے وہ وہاں دن ہوتا ہے، اور پھر اسی کے جب وہ سورج کے پشت پہ چلا جاتا ہے یا سورج سے اپوزٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو وہاں رات ہو جائے، یعنی کہ دن اور رات کی جو فارمیشن ہے وہ بھی اسی روٹیشنز کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف ایک چاند کی روٹیٹ کرنے سے یا زمین کے روٹیٹ، بلکہ یہ دونوں چیزیں، یہ پورا ایک نظام ہے، یہ دن اور رات جو ہے وہ بناتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں کہ جو سورج ہے اس کی روشنی ہوتی ہے، اور جو چاند ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، یعنی کہ چاند پہ جو روشنی پڑتی ہے سورج کی تو وہ زمین پہ روشن نظر آتا ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سورج گرہن کا ایک سینیریو دکھایا گیا ہے کہ یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے، جبکہ اس کے درمیان میں روٹیشن کے دوران یا جب وہ اپنے مدار میں یہ سب زمین اور چاند جب چکر لگا رہے تھے تو چاند جو ہے وہ اس کے درمیان میں آ گیا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ حصے پہ سورج کی ڈائریکٹ کرنیں جو ہے وہ نہیں پڑ رہی، اور اس کو آپ کہتے ہیں سورج گرہن۔ یہاں ایک بات اور جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، عام طور پہ ہم یہ چیز کنفیوز کر جاتے ہیں کہ جی چاند کس کے گرد چکر لگا رہا ہے، یا زمین یا سورج کس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو اس کے لیے بڑا آسان سا حل ہے کہ دیکھیں، جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑی چیز کے گرد چکر لگاتی ہے۔ تو چاند چھوٹا ہے، اس سے بڑا زمین ہے، اس سے بڑی زمین ہے تو چاند زمین کے گرد چکر لگاتی ہے، اور زمین سے بڑا سورج ہے تو زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو بہرحال اسی دوران پھر جب یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ سورج گرہن کہتے ہیں۔ یہاں پر اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو سورج گرہن کا ایگزامپل دوبارہ بتائی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو چاند گرہن کی بات کی گئی ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے، اور چاند ظاہر ہے جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے زمین پہ روشن نظر آنے کے لیے، اور جب وہ ایسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس پہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی۔ تو ایسی صورتحال کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں۔ لیونر ایکلپس بھی کہا جاتا ہے، جو ہے وہ سولر ایکلپس تھا اور یہ لیونر ایکلپس تھا انگلش میں۔ یہاں پر بھی آپ کو چاند گرہن کی ایگزامپل دکھائی گئی ہے۔ اچھا، ایک سال میں 2 سے 7 کے درمیان گرہن ہو سکتے ہیں، 2 دفعہ سورج گرہن اور 2 دفعہ چاند گرہن، اور 7 دفعہ جو ہوئے تھے گرہن وہ 1982 یعنی کہ 1982 میں ہوئے تھے، اور اب اگلی دفعہ 2038 میں یہ 7 دفعہ ہوگا گرہن۔ ادروائز سال میں 2 دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ، 5 دفعہ کے گرہن ہوتے رہتے ہیں۔ گرہن کے متعلق غیر مسلموں کے عقائد یہ تھے کہ اس کسی تباہی کی پیش خیمہ ہوتی ہیں، اس سے کسی سیاسی شخصیت کا قتل ہوتا ہے، یا اس دوران پیدا ہونے والے بچے نابینا ہوتے ہیں، یا اس طرح کے عقائد موجود تھے، جبکہ اسلام نے اس کی ٹوٹل جو ہے وہ تردید کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یعنی کہ بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت کا سبب نہیں کہلاتے، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب گرہن لگتے تھے تو لوگ اپنی مصروفیات ترک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے تھے کہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور لمبی نماز، لمبی قرات، لمبے رکوع اور لمبے سجود کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں اس دوران جو کام کرنے کی چیز ہے، جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا، ہمیں وضو میں رہنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور صدقہ خیرات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کا نظارہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میڈیکلی سائنٹیفکلی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہماری جو آئی سائڈز ہیں، جو ہماری نظر ہے، اس پہ نیگیٹو یا منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دوران گھر میں رہا جائے، بچوں کو خاص کر باہر نہ نکلنے دیا جائے، سورج کی طرف ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کی کسی چیز سے بھی دیکھنے کی طرف بچوں کو کہا جائے۔ کوشش کریں تو کمروں کے پردے بھی کسی حد تک گرا کے رکھیں تاکہ روشنی کم سے کم پڑے۔ دعاؤں کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی کہ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیے، انفسنا، اپنی نفس پہ، اپنے آپ پہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیے، وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، آپ نے ہمیں معافی نہ دی، وترحمنا، اور آپ نے ہم پہ اگر رحم نہ کیا، تو لنکونن من الخاسرین، ہم بہت زیادہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ ابھی جو اس وقت جو 21 جون 2020 اتوار کے دن بھی سورج گرہن ہونا ہے، جس کا ڈیوریشن بتایا یہ جا رہا ہے کہ 9:48 سے لے کر 1:10 تک ہوگا، اور 11:26 یہ وہ ٹائم ہوگا جب سب سے زیادہ جو ہے یا کمپلیٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج گرہن ہوگا، اور چاند بالکل سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے گا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ مکمل اندھیرا چھا جائے، کیونکہ سورج گرہن بعض اوقات جزوی بھی ہوتا ہے اور پھر مکمل بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی جو اس ڈیٹ پہ ہے یہ جزوی سورج گرہن ہے، مکمل سورج گرہن نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھول دے، اور اسی واقعے کی نسبت سے یا اللہ یہ جو کرونا جیسی مہلک بیماری اس وقت دنیا میں موجود ہے، یا اللہ اس سے ہماری نجات دلا دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔